حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے درخواست کی کہ مجھے وصیت فرمائے، اپنے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر یہی عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائے، اپنے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے پھر وہی عرض کیا، اپنے پھر وہی جواب دیا نہیں۔ اس شخص نے چند بار وہی سوال کیا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار وہی جواب عنایت فرماتے رہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو ایسی چیز بتائی تھی جس پر عمل کرنے سے بہت سی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے اور بہت سی برائیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حدیثوں میں غصہ کے کئی علاج بھی آئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ غصہ آئے تو زبان بند کر لے اور بالکل گونگا ہو جائے، دوسرا یہ کہ زمین سے چپک جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے، لہذا تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وضو کر لے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ اس وقت کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو خیر ورنہ لیٹ جائے۔ ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ غصہ ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد بگاڑ دیتا ہے۔ طبعی طور پر انسان میں غصہ رکھا گیا ہے اور غصہ کا روکنا گو مشکل ہے، لیکن انسان اس پر قابو پا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ زوردار اور پہلوان نہیں ہے جو اپنے پہلوان کو پچھاڑ دے، زوردار وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ غصہ پینے کی فضیلت ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غصہ کو روک لیتا ہے خدا قیامت کے روز اسے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے غصہ کا گھونٹ پی جانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی گھونٹ کا پینا افضل نہیں ہے۔ غصہ کرنا۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھ کو جنت میں داخل کرے، اپنے فرمایا غصہ مت کرنا اور تیرے لیے بہشت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا خوش خلق گناہوں کو اس طرح پگلا دیتی ہے جس طرح پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتا ہے، اچھا اور بد خلق عبادات کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم سب میں مجھ کو زیادہ پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ نزدیکی والا مجھ سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم سب میں زیادہ مجھ کو برا لگنے والا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور میری باقی کی ویڈیو بھی جا کر دیکھ لے۔